اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد اور صلاۃ کے بعد لائق صد احترام معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم آج تحریک منہاج القرآن اڈا 25 پل کے زیر اہتمام جمعۃ المبارک کے اس موقع پر اس عظیم الشان محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلا تمہید موضوع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا کہ ہمارے آقا کی آمد کیسے ہوئی. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. تو آقا کی آمد کو اللہ نے نور کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضور آئے تو رب فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے. کہ یہ حضور کی آمد ہے. آمد کیسے ہوئی؟ جب حضور اوپر سے نیچے آئے. قد جاءکم من اللہ، جب اللہ کی طرف سے حضور آئے تو فرمایا یہ نور آیا ہے. جب حضور اوپر سے نیچے آئیں تو اسے کہتے ہیں میلاد، اور جب حضور نیچے سے اوپر جائیں تو اسے کہتے ہیں معراج. تو میلاد کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے. میلاد کا ذکر تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ جب میلاد ہوا، فرش آقا عرش سے فرش کی طرف آئے تو وہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا ہے. اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو فرش سے عرش کی طرف بلایا، نیچے سے اوپر لے گیا، تب کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. وہاں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اب دیکھیں جب اوپر لے گیا رب معراج پر تو فرمایا بندہ لے کے جا رہا ہوں، بندے کو سیر کرائی. اور جب بھیجا تھا میلاد ہوا تھا جب آتا تھا تو فرمایا تمہارے پاس نور آیا ہے. اب ٹائٹل جدا ہے
اوپر سے نیچے آئے تو فرمایا یہ نور ہے، نیچے سے اوپر گئے تو فرمایا یہ بندہ ہے۔ تمہاری تعالیٰ یہ ٹائٹل بدلے بدلے کیوں ہیں؟ ایک ہی عنوان رکھ، یا ہمارے پاس جب بھیجا تھا فرماتا تمہارے پاس میری طرف سے بندہ آیا، یا اپنے پاس بلایا تو فرماتا میں نے معراج کی رات نور کو لے گیا۔ مولا یہ عنوان بدل دیے کیوں؟ وہ فرماتا ہے عنوان اس لیے بدلے ہیں کہ تم جب بھی مصطفیٰ کو دیکھو تو نور دیکھو، میں جب بھی مصطفیٰ کو دیکھوں گا تو اپنا بندہ دیکھوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس بندہ بھیجا یا تمہارے پاس تمہارے جیسا بشر بھیجا، نہیں فرمایا۔ کبھی فرماتا ہے نور بھیجا، کبھی فرماتا ہے رسول بھیجا۔ اسی آیت کے شروع میں پڑھیں، اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ پہلے فرمایا رسول آیا، اور اسی آیت میں آخر میں فرمایا کہ نور آیا۔ تمہاری تعالیٰ کبھی رسول کہتا ہے، کبھی اسی ذات کو نور کہتا ہے۔ فرمایا ہاں جس سے پیار زیادہ ہو اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کے نام ہر روز نیا نام رکھتے ہیں، اس کو ماں کتنے ناموں سے پکارتی ہے۔ تو اللہ نے کبھی مصطفیٰ کو رسول کہا، کبھی نور کہا، کبھی برہان کہا، کبھی طٰہٰ کہہ دیا، کبھی یاسین کہہ دیا، کبھی مزمل کہہ دیا، کبھی مدثر کہہ دیا۔ یہ اس کے نام ہیں جو اس نے اپنے محبوب کے رکھے ہیں۔ اب یہ آقا کی آمد ہے، چونکہ آقا کی ولادت اور میلاد کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے آج کے اس جمعہ کے موقع پر، تو میں اس بنیادی بات کے بعد اب اگلے جس بات پہ میں نے زیادہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے نور۔ تو آج نور کے حوالے سے میں نے کچھ بتانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں نے نور بھیجا، تو آقا کے نور ہونے پر اختلاف نہیں ہے۔ نور آقا کو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اختلاف تو کب ہوتا ہے؟ جب نور کی اقسام پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ نور کی ایک قسم نہیں ہے، کم از کم اس کی 6 اقسام ہیں، اور اس کی موٹی موٹی 2 قسمیں، اس کے اندر ساری اقسام آ جاتی ہیں۔ ان 2 کو سمجھ لیں، ان 2 کے اندر ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ نور کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نور مانوی، ایک ہوتا ہے نور حسی۔ اب دونوں کی میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ مانوی نور کیا ہے، حسی نور کیا ہے؟ حسی حس محسوس سے ہے، محسوس ہونا، نظر آنا۔ یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ نور حسی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی نظر آتی ہے۔ جب بلب جل رہا ہے یہ نور حسی ہے۔ تو نور حسی جو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو نور مانوی کیا ہوتا ہے کہ ہو تو نور پر دکھائی نہ دے، یعنی اس کے ہونے سے اجالا نہ ہو، اس کے ہونے سے روشنی نہ ہو، اندھیرا ختم۔ آپ کہیں گے اس پہ کوئی مثال؟ آئیے میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں قرآن کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں واضح نور بھیجا۔ اب کسی سے جا کے پوچھیں کہ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ آج تک ایسا بندہ ملا آپ کو جو یہ کہے جی قرآن نور نہیں ہے؟ بولیے کہ قرآن نور ہے۔ ہر بندہ مانتا ہے قرآن نور ہے۔ اگر رات کو بجلی چلی جائے نا گھر میں تو قرآن تو گھر میں ہوگا نا، چاہے پڑھتے نہیں، برکت کے طور پہ رکھا تو ہے نا۔ تو رات کو جب بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو قرآن کھول لیجئے گا، لیکن روشنی نہیں ہوگی، اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن تو نور ہے، اور نور کے آنے سے تو اجالا ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے۔ چلو ایک نہیں 2 قرآن کھول لیں، شاید اجالا ہو جائے۔ چلے 3 کھول لیں،
4 قرآن، چلو مسجد میں تو 50 قرآن بھی رکھے ہوتے ہیں، جب یہاں مغرب کے بعد لائٹ نہ ہو تو 50 قرآن کھول لیں، شاید تھوڑا بہت تو اجالا ہو جائے، لیکن اجالا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یا تو پھر قرآن کے نور ہونے کی نفی کر دیں کہ قرآن نور نہیں ہے، لیکن نور کی نفی بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسا نور ہے؟ یہ مانوی نور ہے، معنن نور ہے۔ تو قرآن نور مانوی ہے۔ اب آقا کو نور مانوی تو ہر کوئی مانتا ہے، کیونکہ جب قرآن نور ہے تو آقا جس کے سینے میں قرآن آیا وہ نور کیسے نہیں؟ جن کے دل پہ قرآن آیا وہ دل نور کیسے نہیں ہے؟ تو آقا کو نور مانوی ہر کوئی مانتا ہے۔ اختلاف نور حصی پہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم آقا کو نور مانوی بھی مانتے ہیں، نور حصی بھی مانتے ہیں۔ کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ آقا موجود ہوتے تو روشنی ہو جاتی، اجالا ہو جاتا، اندھیرا ختم ہو جاتا۔ میں اس پہ آپ کو آگے 2-3 باتیں بتاتا ہوں تاکہ نور مانوی تو ہر کوئی مانتا ہے، نور حصی پہ اختلاف ہوتا ہے۔ نور حصی پہ 2 باتیں سن لیں، پھر میں نے زیادہ بات نور مانوی پہ ہی کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حجرہ مصطفیٰ میں کام کر رہی تھی سوئی کے ذریعے، تو خواتین کا یہ پرانا طریقہ تھا سوئی کے ذریعے کپڑے پہ کام کرنا، اور پھر جب کام کر کے تھک جاتی تو پھر سوئی کو، کچی دیواریں تھیں تو دیوار میں لگا دیتی، پھر جب کام کرنا ہوتا سوئی نکال کے پھر اپنا کام کرتی۔ تو آپ نے سوئی لگائی دیوار پہ تو سوئی کسی طریقے گر گئی نیچے، تو اندھیرا تھا، سوئی مل نہیں رہی تھی، اور چراغ میں تیل نہیں تھا، کہتی اندھیرا تھا، اور میں پریشان بیٹھی تھی کہ سوئی نہیں مل رہی۔ کہتی ہے اس پریشانی کے عالم میں کہ آقا نے کمرے میں قدم رکھا، جو ہی حضور کمرے میں آئے تو کیا کہتی ہے کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، کہتی ہے مصطفیٰ کے چہرے سے نور نکلا، اور اس نور میں نے اپنی سوئی تلاش کر دی۔ تو یہ نور حصی کا ظہور ہوتا تھا، لیکن غلبہ نور مانوی کا ہی رہتا تھا۔ ایک اور بھی بات، جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کو لے کے آئی نا مکہ سے، تو حضور کو جس کمرے میں لٹاتی تھی حضور کے چہرے سے نور نکلتا تھا، اور وہ نور گھر کے اوپر باہر جاتا بھی دکھائی دیتا تھا۔ تو ایک رات بنو سعد قبیلے کی ایک خاتون جو بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کسی نمبردار یا چودھری کی گھر والی تھی، تو وہ ایک رات اس کے آخری پہر میں آنکھ کھلی تو اس کو نیند نہیں آئی، تو وہ اوپر چھت پہ چڑھ گئی، ٹہلنے لگی۔ اس نے چھت پہ جب چڑھی تو ہر طرف اندھیرا تھا، رات کا آخری پہر تھا، لیکن ایک گھر سے نور نکل رہا تھا۔ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی، دیکھ کے حیران ہو گئی کہ رات کا آخری پہر ہے، ہر کوئی سو رہا ہے، یہ کس کا گھر ہے کہ رات کو سونے کے باوجود بھی ان کا چراغ جل رہا ہے؟ کیونکہ رات کو سوتے ہوئے چراغ ہر بندہ بجھا کے سوتا ہے، لیکن یہ کس کا گھر ہے جس کے گھر میں ساری رات چراغ جلتا ہے؟ اس نے جب غور کیا تو اسے سمجھ آئی کہ یہ حلیمہ کا گھر ہے۔ اس کی حیرانگی اور بڑھ گئی، کہنے لگی حلیمہ غریب بھی ہے، اس کے پاس مال بھی کوئی نہیں ہے، تو پتہ نہیں اس کے پاس کون سا خزانہ آ گیا ہے کہ اس کا چراغ اتنی رات گئے جل رہا ہے۔ اس نے کہا چلے صبح ہوگی تو میں پوچھوں گی۔ صبح ہوگی، اس نے باقی جو 2-3 چودھریوں کی بیویاں تھیں ان سے بات کی کہ میں نے رات یہ منظر دیکھا ہے، ہر طرف اندھیرا تھا، حلیمہ کے گھر سے روشنی آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے رات دیکھا ہے، ہم یہ منظر ہر روز دیکھتی ہیں۔ تو نے کہا اچھا یہ ہر روز اسی طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا چلو آج حلیمہ سے چل کے پوچھ ہی لیں کہ اس کے پاس خزانہ کہاں سے آیا ہے، کہ ساری رات چراغ جلتا ہے بجھتا ہی نہیں۔ تو یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا مفسر تفسیر مظہری میں لکھتا ہے، کہتے ہیں وہ عورتیں مل کر حلیمہ کے دروازے پہ آ گئی
دروازہ کھٹکھٹایا، حلیمہ باہر آئی، دیکھا تو چودھریوں کی بیویاں کھڑی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج غریبوں کے دروازے پہ کیسے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی حلیمہ ایک سوال ہے۔ اور حلیمہ نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگی حلیمہ ہم بڑے خاندان کی عورتیں ہیں، ہمارے پاس مال اسباب جائیداد اقتدار سب کچھ ہے، لیکن رات کو سوتے ہوئے چراغ ہم بھی بجھا کے سوتی ہیں۔ حلیمہ تجھے کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ تیرا چراغ ساری رات جلتا ہے؟ تو حلیمہ نے مسکرا کے کہا کہ آؤ وہ خزانہ تمہیں بھی دکھاتی ہوں۔ اندر لے آئی، آقا سوئے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، تو حضور کے چہرے کو دیکھ کے حلیمہ ادھر ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے سنو ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کہتی ہیں جب سے یہ پیارا بیٹا لائی ہوں میں نے تو دیے ہی توڑ دیے۔ کہتی جب سے حضور آئے اب دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کمرے میں اندھیرا ہو مصطفیٰ کو لے جاتی ہے۔ یہ نور حصی پہ میں نے آپ کو دوسری بات بتا دی ہے۔ اب میں نے چونکہ زیادہ بات نور مانوی پر ہی کرنی ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آقا آئے تو حضور کی آمد سے کیسا نور آیا۔ آقا کی آمد سے پہلے اندھیرا تھا، میلاد مصطفیٰ سے پہلے اندھیرا تھا، اور اندھیرا جہالت کا تھا، وہ اندھیرا ظلم کا تھا، وہ اندھیرا ناانصافی کا تھا، وہ اندھیرا دہشت گردی کا تھا، وہ اندھیرا شعور کے نہ ہونے کا تھا۔ وہ اندھیرا کیسا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں اس اندھیرے کا ذکر فرماتا ہے۔ کیا فرمایا؟ 14واں پارہ قرآن کا سورہ نحل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے کسی کو یہ کہا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یعنی کسی کو یہ کہا جاتا تیرے گھر بیٹی نے جنم لیا ہے، تو بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر اب لوگوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودًا، اس کا بندے کا چہرہ بیٹی کی ولادت کی خبر سن کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور پھر آگے کیا کرتا؟ وَهُوَ کظیم، اور غصے میں بھی آ جاتا، غصہ کرتا۔ ارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ غصہ کرتے، چہرے سیاہ ہو جاتے، پھر کیا کرتا؟ اللہ فرماتا ہے یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، پھر وہ بندہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا تھا، برادری سے منہ چھپاتا، خاندان سے منہ چھپاتا۔ کیوں؟ وہ کہتا اب خاندان کو منہ کیا دکھاؤں گا، برادری کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر وہ کیا کرتا؟ یمسکہ علی ہون اب یدسہ فی التراب، پھر وہ سوچتا اب شرمندگی کے ساتھ اس بچی کو زندہ رکھوں یا پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دوں، زندہ درگور کر دوں۔ پھر وہ کیا کرتا؟ وہ شرمندگی برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اور بچی کو اس گڑھے میں ایسے جب دھکا دیتے، اس دھکا دینے میں وہ فخر محسوس کر دیتے۔ یہ حالت تھی آقا کے میلاد سے پہلے، مصطفیٰ کی آمد سے پہلے۔ رب فرماتا ہے تمہارے پاس نور آیا، حضور آئے ایسا نور لے کے آئے جس دور میں جس زمانے میں بیٹی کی ولادت پہ لوگ منہ چھپاتے تھے، قتل کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، آقا نے آ کر اس معاشرے میں فرمایا تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، قتل کر دیتے ہو، منہ چھپاتے ہو، سنو میری بھی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری جان ہے۔ اب جس معاشرے میں بیٹی کا نام سنتے ہی چہرے بگڑ جاتے، سیاہ ہو جاتے، لوگ منہ چھپاتے، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ذرا اندازہ لگائیں یہ جملہ کتنا بڑا معنی رکھتا تھا۔ اس زمانے میں آقا نے یہ فرمایا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام بیٹھے تھے، میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں
اور وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، اور پھر بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح سوچ سمجھ کے اچھے گھرانے میں کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں میں اور 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے اچھے گھرانے میں بھیجنے والا، کہ میں اور وہ شخص قیامت کے دن یوں ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ اب قیامت کے دن جو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی کملی میں آئے۔ اب مجھے بتائے قیامت کے دن کے ہو اللہ کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ اب ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے یتیم کے بارے میں فرمایا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، آقا فرماتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اب جنت میں جب جائیں گے تب ساتھ ملے گا مصطفیٰ کا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی تعلیم کا تربیت کا خیال رکھتا ہے، فرمایا جنت تو ملے گی جب ملے گی، قیامت کے دن جو ہولناکی ہے اس بندے سے کچھ نہیں بگاڑے گی، قیامت کے دن ہی وہ بندہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ میرے قدموں میں کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن حضور کے قدموں میں جو کھڑا ہو، مجھے بتائیں اس کا حساب کیسا؟ کھڑا حضور کے قدموں میں ہو اور رب حساب لے لے، کھڑا حضور کے قدمے میں ہو اور قیامت کی گرمی اسے کچھ بگاڑ سکے تو پتا چلا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر رب قیامت کی گرمی سے بھی بندے کو بچا لیتا ہے۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں ساری پڑھ کے آئے گا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، جو ہر سال حج کر کے آئے گا وہ میرے ساتھ کھڑا قیامت کے دن، جو عمرہ کرے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو ہر روز ختم قرآن کرے گا، لیکن یہ ساری باتیں ساری نے کیا اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بیٹیوں کو عزت دی آقا نے، جو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب ایک حدیث پاک میں آئے کہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہیں تھے، حضور باہر گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ گھر میں تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک حبشی خاتون آئی ہمارے دروازے پہ، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں، ایک ہاتھ میں ایک بیٹی، دوسرے ہاتھ میں دوسری بیٹی سے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور وہ بھوک کی وجہ سے دونوں بچیاں چیخ رہی تھیں، رو رہی تھیں، اور اس خاتون کا اپنا پیٹ بھی بھوک کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، کمر سے لگا۔ کہتے ہیں اس نے آ کے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی کے گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آپ کہتی ہیں میں اندر مصطفیٰ کے گھر میں تلاشی لی تو کہتی ہے مجھے مصطفیٰ کے گھر میں 3 کھجوریں ملی، 3 کھجوریں۔ تو کہتی ہے وہ 3 کھجوریں کو سوا گھر میں کچھ نہیں تھا۔ کہتی ہے وہ 3 کھجوریں لے کے میں آ گئی اور میں نے آ کر اس خاتون کو 3 کھجوریں دی کہ مصطفیٰ کے گھر میں یہی کچھ تھا۔ دیکھیں آج ہمارے گھر ہیں، ہمارے گھر میں اگر 6 مہینے کا راشن نہ ہو نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں سال کیسے گزرے گا، اور یہ تاجدار کائنات کا گھر ہے کہ 3 کھجوروں کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو کہتے 3 کھجوریں تھی وہ بھی میں نے دے دی، اور جب دی اس کو تو آپ فرماتی وہ بہت بھوکی تھی، خود 1 کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لی اور 2 کھجوریں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی، ایک ایک کر کے۔ کہ دونوں بچیوں نے جلدی سے کھجور اپنی کھا لی۔ پھر جب انہوں نے کھا لی تو وہ جو خاتون تھی حبشی، تو اس نے چاہا کہ میں بھی ایک کھجور کھا لوں، تو اس نے کھجور کھانے کے لیے منہ کے قریب ایسے کی تو دونوں بچیوں نے ہاتھ ایسے بڑھایا کہ تاکہ یہ کھجور جو ماں کھا رہی ہے ہمیں مل جائے۔ تو آپ فرماتی ہے کہ دونوں بچیاں بھوکی تھی، ایک ایک کھجور کھا لی، لیکن ماں کی جو کھجور تھی ادھر ہاتھ ایسے کیا، جب ہاتھ آگے بڑھایا تو اس خاتون نے وہ کھجور پھر خود نہیں کھائی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک آدھا حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ تو عائشہ صدیقہ
جب یہ واقعہ حضور کو بتانے لگی، حضور آج ایسے ہوا تھا، یہ بات بتا بھی رہی تھی تو رو بھی رہی تھی۔ جب رونے لگی تو آقا فرماتے اے عائشہ گواہ ہو جا، اگر قیامت کے دن یہ حبشی عورت اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے لگی تو اللہ اس کی ان دو بیٹیوں کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر بیٹیوں کے لیے اس نے قربانی دی ہے تو اللہ اس کے صدقے جنت بھی دے گا۔ تو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر جنتیں، آقا نے جنت دینے کا اعلان فرمایا۔ اب جس دور میں بیٹی کی عزت نہیں تھی دوستو، اس دور میں بہن کی بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کی بیٹی ہوتی جسے زندہ درگور کرتے، وہ کسی کی بہن بھی تو ہوتی تھی۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ باپ اور بھائی، اس لڑکی کا باپ اور اس کا بھائی، یعنی باپ بیٹا دونوں مل کر اس پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کرتے تھے۔ کوئی باپ گوارا نہیں کرتا تھا اس کا کوئی داماد بنے، کوئی بھائی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی بہنوئی کہلائے، شرم محسوس کرتے تھے، آر محسوس کرتے تھے۔ اب جس طرح بیٹی کی عزت نہیں تھی، اس دور میں بہن کی بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی۔ آقا کے ایک رضائی بہن حضرت شیما، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اور یہ آقا جب پیدا ہوئے تھے تو یہ 14 سال کی تھی، اور آقا کے ساتھ 4 سال کے مبیش گزارے شیما نے۔ اور شیما ہر وقت حضور کو اپنے ساتھ رکھتی۔ جب حضور چلنے کے قابل ہوئے 2 سال پر حضور چلنے لگ گئے، جب حضور چلنے لگے تو پھر جب بکریاں چرانے جاتی تھی شیما تو حضور کو بھی ساتھ لے کے جاتی، یعنی اکثر اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک لمحہ بھی آنکھوں سے مصطفیٰ کو غائب نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور اپنا بھائی تھا اس کا 6 مہینے کا تھا زمرہ، جب حضور پیدا ہوئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ اتنی پیار محبت نہیں تھا جتنا مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ تو شیما، اب یہ عرب قبیلے کا، اس بنو سعد قبیلے کا ایک رواج تھا۔ آج بھی بعض دیہاتی علاقوں میں یہ رواج موجود ہے، دیہاتوں میں، شہروں میں تو نہیں ہے، دیہاتوں میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ دیہاتی علاقوں میں یہ کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے، روٹی بنانے کا، سالن بنانے کا۔ کیونکہ مغرب کے فوراً بعد جو دیہات میں رہتے ہیں لوگ، گاؤں میں، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ شہروں کے لوگ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، جو کہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں، ناشتہ لیٹ کیا تو پھر رات کا کھانا کافی لیٹ جا کے انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ تو دیہاتوں میں مغرب کے فوراً بعد کھانا کھانا ہوتا ہے، تو عصر سے مغرب کے درمیان خواتین گھر میں روٹی بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، تو وہ ماں کو تنگ کرتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا۔ تو طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو اس کی بہن پھر عصر سے مغرب کے درمیان گھر سے باہر لے آتی، ایک ٹبا تھا، کھلا میدان، وہاں جمع ہو جاتی ساری بچیاں، اور ہر بہن اپنے بھائی کو لے کے وہاں آ جاتی۔ اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے، مزاج بہن کا، بہن کہتی ہے میرے بھائی سے تو سونا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ بہنوں والے بیٹھے ہیں، اب دیکھ لیں اگر بھائی کا رنگ اچھا نہ ہو تو بہن کہتی ہے رنگ کو کیا کرنا ہے، میرے بھائی کے نئے نقش کتنے اچھے ہیں۔ اگر نئے نقش اچھے نہ ہو تو بہن کہتی ہے نئے نقش کو کیا کرنا ہے، میرے بھائی کا رنگ کتنا اچھا ہے۔ یعنی کہ بہن کبھی بھی اپنے بھائی کی طرف میلی نگاہ برداشت نہیں کرتی۔ جب وہ بچیاں اس قبیلے کے ٹبے پر آ جاتی اپنے بھائی لے کے، آتے ہی ہر بہن اپنے بھائی کے حسن کی تعریف شروع کرتی۔ ایک کہتی میرا بھائی حسین ہے، دوسری کہتی میرا بھائی، تیسری کہتی میرا بھائی۔ اتنے میں شیما مصطفیٰ کو لے کر اس ٹبے پہ آ جاتی، اور جب آتی تو آتے ہی کہتی تھی بتاؤ کس کے حسن کی بات ہو رہی تھی، بتاؤ کس کا بھائی حسین ہے۔ وہ ساری بچیاں مل کے کہتی تھیں شیما تیرے بھائی محمد کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بھائیوں کی بات کر رہی تھی، وہ شیما جو حضور کے ساتھ
اس طرح کا محبت والا رویہ رکھنے والی. ایک وقت آیا جب حضور جوان ہو گئے، اعلان نبوت ہو گیا، پھر مدنی دور آیا اور پھر جنگیں شروع ہوئی. ادھر شیما کا نکاح ہو گیا، کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی، شیما کسی اور قبیلے میں پہنچ گئی. تو ادھر ایک جنگ میں جب مال غنیمت جب جنگ جیت جاتے ہیں اہل ایمان، تو پھر مال غنیمت بھی، اور پھر جو قیدی ہو وہ بھی مال غنیمت میں آتے تھے. تو قیدیوں کو چھوڑنے کا ایک طریقہ تھا کہ فدیہ دینا پڑتا اور قیدی چھوڑ دیے جاتے، یعنی قیدیوں کو پیسے ادا کرنے پڑتے تھے، اور وہ پیسے اسلام کے مختلف معاملات میں خرچ ہوتے، اسلامی حکومت میں، مال غنیمت میں. اب جب شیما کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے تو شیما کا جو قبیلہ تھا، جو اس کے سردار تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کو چھڑوانا ہے، لیکن چھوڑتے تب ہیں اہل ایمان، مسلمانوں کے نبی، جب فدیہ دیں گے، جب پیسے جمع کرائیں گے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگے جی اپنے قبیلے سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ قبیلے کی عزت کا سوال ہے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہوں، قید میں رہیں اور ہم آزاد رہیں. کہنے لگے یہ تو بات اچھی نہیں ہے. تو چندہ شروع کیا. وہ قبیلے کے سردار در در پہ خود جانے لگے. 4-5 لوگ تھے، سردار تھے قبیلے کے، ہر دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہ چندہ دو، بندے چھڑوانے ہیں. جب سردار کو دروازے پہ قوم دیکھتی ہے تو پھر دل نرم ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. تو چلتے چلتے وہ شیما کے دروازے پہ جا پہنچے. شیما کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت شیما نے دروازہ کھولا، دیکھا تو باہر قوم کے سردار کھڑے ہیں. آپ پوچھتے کہ ہمارے در پہ کیسے آئے ہو؟ یہ تو غریبوں کا گھر ہے. انہوں نے کہا کہ اے شیما، تجھے نہیں پتا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمانوں کے نبی کی قید میں ہیں، اور ان کا طریقہ ہے جب تک فدیہ نہیں دیتے، پیسے نہیں جمع کراتے، بندے نہیں چھوڑے جاتے. تو ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو چھڑایا جائے. شیما تو بھی چندہ دے، تو بھی فنڈ دے. تو شیما نے کہا ٹھیک ہے، میں فنڈ تو دیتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیما نے جو ہی مصطفیٰ کا نام سنا نا، تو شیما کو پرانا دور یاد آ گیا، وہ بچپنا یاد آ گیا جب حضور کو اپنے ساتھ لٹاتی تھی، کھلاتی تھی، سلاتی تھی، جنگل میں ساتھ لے جاتی تھی. تو جب زمانہ یاد آیا تو شیما کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو سرداروں نے کہا شیما، ان کے نبی کا نام سنتے ہی تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ شیما نے کہا اگر اس کا نام محمد ہے تو پھر چندے ختم کرو، پھر یہ فنڈ ختم کر دو. وہ سردار کہنے لگے شیما کیا سارے پیسے تو دے گی فدیہ کے؟ کہنے لگے میں تو غریب عورت ہوں، میں کہاں سے دوں گی؟ تو نے کہا پھر پیسے جب تک نہیں دیں گے اسے تو بندے چھوڑنے نہیں ہیں، اور تو کہتی ہے چندہ چھوڑ دو. شیما نے کہا ارے تمہیں کیا پتا، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے. کہنے لگی چلو ابھی تمہیں بندے چھڑا کے دکھاتی ہوں، ابھی منٹوں میں تمہارے بندے چھوٹ جائیں گے. وہ حیران ہو گئے، کیونکہ شیما غریب ہے، کمزور ہے، اور یہ کہتے ہیں امام الانبیاء مسلمانوں کے نبی سے بندے بغیر پیسے کے چھڑواؤں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیما نے کہا چلا میرے ساتھ. اب شیما آگے آگے، سردار پیچھے پیچھے. اور شیما ایسے تیزی سے جا رہی ہے کیونکہ حضور کو تکنے کے لیے بڑی بےتاب تھی. عرصہ گزر گیا، محبوب کو نہیں دیکھا. وہ جو پنگوڑے میں لیٹتا تھا، انگلی ہلاتا تھا تو چاند حرکت کرتا تھا، وہ تو بچپن تھا. اب جوانی کیسی ہوگی مصطفیٰ کی، اب انداز کیسے ہوں گے، اب حسن کیسا ہوگا؟ اس یاد میں، اس خیال میں شیما دوڑتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور سردار پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. چلتے چلتے شہر مدینہ آیا. یہ مدنی دور تھا، قرآن میں ادب کی آیتیں اتر چکی تھی. کسی کو بھی کوچہ مصطفیٰ میں بغیر اذن مصطفیٰ کے جانے کی اجازت نہیں تھی. کون جاتا؟ جبریل بھی مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر اندر قدم نہیں رکھ سکتا تھا. صحابہ کھڑے تھے تلواریں لے کر. مدینے کی وہ گلی آئی جو مصطفیٰ کا کوچہ تھا، صحابہ گلی میں تلوار لے کے کھڑے تھے.
دیکھا ایک اجنبی عورت ہے اور دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، تیزی سے آ رہی ہے اور کچھ سوچتی جا رہی ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا مدینے میں آئی، اس کا انداز نہیں بدلا، چال نہیں بدلی، آہستہ نہیں ہوئی، اب آگے بڑھی تو کوچہ مصطفیٰ آیا۔ انہوں نے دور سے کہا، اے اجنبی عورت کدھر بھاگتی جا رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ مصطفیٰ کی گلی ہے، یہاں تو جبریل بھی بغیر اذن مصطفیٰ کا نہیں جاتا، تو کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کے شیما کے آگے تلواریں یوں کر کے راستہ روکا۔ تو روایات میں آتا ہے شیما نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو یوں پیچھے کیا، دونوں تلواریں پیچھے کر کے شیما ان صحابیوں سے کہتی ہے، خلو سبیلی، ارے چھوڑ دو میرا راستہ، وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، ارے جانتے نہیں ہو میں تو تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ جب صحابہ کو پتا چلا یہ مصطفیٰ کی بہن، تو آقا نے تو بہن کی عزت بتائی تھی، بہن کا مقام بتایا تھا، بہن کا وقار بتایا تھا۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ جس مصطفیٰ نے ہماری بہنوں کو عزت دی ہے یہ اس مصطفیٰ کی بہن ہے، تلواریں تو خم ہو ہی گئیں، پر سارے صحابہ کے سر بھی خم ہو گئے، سر نیچے کر کے کھڑے ہو گئے۔ سردار پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تلواریں بھی خم ہیں، سر بھی خم ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے یہ شیما شے کیا ہے جس کے آگے راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں اور سر بھی خم ہو رہے ہیں۔ شیما اسی شان کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، کوچہ مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی کا دروازہ آیا، شیما نے قدم رکھا، اندر آقا بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے۔ جو ہی میرے مصطفیٰ کی نگاہ اپنی بہن کے چہرے پہ پڑی، میرے آقا بہن کے ادب میں کھڑے ہو گئے، بہن کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ آج مجھے بتائیں کہ ہم بھی آج بہن کا استقبال کرتے ہیں، بہن کا ادب کرتے ہیں، نام لیتے ہیں مصطفیٰ کی غلامی کا، مصطفیٰ کی محبت کا، آقا کی محبت اور عشق کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لنگر کھاتے بھی ہیں، پکاتے بھی ہیں، جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں، لیکن آقا نے جو اپنا مشن اور اسوہ اور سیرت عطا کی ہے اسے اپنے گھروں میں جگہ نہیں دیتے۔ آقا اپنی بہن کے استقبال میں کھڑے ہوئے، جب حضور کھڑے ہوئے وہ سردار پیچھے آ رہے تھے، حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کا نبی شیما کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور آقا صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آقا نے اپنی جگہ پر جہاں خود بیٹھے تھے وہاں چادر بچھوائی اور چادر بچھا کر شیما کو وہاں بٹھایا۔ عرب کے اندر اگر کسی کو عزت دینی ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا، اگر دوران مجلس کوئی شخص آ جاتا باعزت شخص معزز، اسے عزت دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جس جگہ پہ خود بیٹھے ہو، جس سیٹ پہ خود بیٹھے ہو وہاں اس کو جگہ دیں، یہ اسے عزت دینے کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو آقا جس جگہ پہ بیٹھے تھے، مجھے بتائیں اس جگہ سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ مجلس لگی ہو، وہ مسند مصطفیٰ جو صدر محفل ہو، آقا ہر محفل کے صدر محفل، تو آقا نے اپنی سیٹ چھوڑی، بہن کو بٹھایا، اور جب بیٹھ گئی تو آقا نے دیکھا سردار پیچھے آ رہے، ان کو بھی اچھی جگہ پہ جگہ دی گئی۔ جب بیٹھ گئے تو آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ جلدی سے کھانا پینا لے آؤ، کھانا پانی کھانے کے لیے جو کچھ بھی تھا پیش کیا گیا۔ جب شیما سرداروں نے کھا لیا تو تب آقا نے پوچھا بہن بتا کیسے آئی ہے؟ اب پوچھا کیسے آئی ہے تو شیما کہتی ہے بھائی سنا ہے آپ نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، میں ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ اب سردار قوم کے دیکھ رہے تھے کہ آقا کیا فرماتے ہیں، کہ میں انہیں چھڑانے آئی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بہن تو نے تکلیف کیوں کی ہے؟ اگر تو پیغام بھیجتی نا یہ تیرے قبیلے کے لوگ ہیں تو تیرے پیغام پہ بھی انہیں چھوڑ دیتا۔ حیران ہو گئے وہ قوم کے سردار، قبیلے کے سردار، کہ ہم جس کام کے لیے چندے اکٹھے کر رہے تھے، ارے وہ کام تو شیما کے پیغام پہ ہو سکتا تھا۔ اب انہیں اندازہ ہوا، اب آقا نے سمجھانا تھا نا بھی اسلام میں بہن کی عزت کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے۔ آقا فرمایا بہن تو پیغام بھیجتی، تیرے
قبیلے کے لوگ گھر پہنچ جاتے، آقا نے فرمایا صحابہ سے جاؤ شیما کے قبیلے کے لوگوں کو عزت کے ساتھ لاؤ، اکرام کے ساتھ لاؤ۔ انہیں عزت کے ساتھ لایا گیا، مسندوں پہ بٹھایا گیا۔ پھر آقا نے کچھ گھوڑے منگوائے، کچھ جوڑے منگوائے، بہن کو تحفے دیے، سرداروں کو تحفے دیے، حتیٰ کہ جو قیدی تھے انہیں بھی آقا نے تحفے عطا فرمائے۔ اور تحفے دے کے حضور نے دعائیں دے کے بہن کو رخصت کیا۔ جب شیما چلی گئی تب آقا نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے ہر کام میں تم سے مشورہ کیا لیکن آج میں نے تم سے مشورہ ہی نہیں کیا۔ صحابہ عرض کرتے حضور ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے مشورہ کریں؟ آپ کی مہربانی ہے ہمیں مشاورت میں شامل کرتے ہیں، لیکن حضور بتائیں تو صحیح آج یہ ہوا کیسے سارا؟ آقا فرمایا اے میرے صحابہ آج میری بہن آ گئی تھی اور بہن جو کہتی گئی میں کرتا گیا۔ تو آقا نے بہن کو عزت دی۔ پھر اس دور میں جہاں بہن کی عزت نہیں تھی اس دور میں ماں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، آقا نے ماؤں کو عزت دی۔ ایک حدیث پاک اس میں کوٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں، آخری بات کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ ماؤں کو بھی عورت ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن میرے آقا عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام مسجد میں کھچا کھچ میں سے بھری ہوئی تھی، اندر باہر فین۔ جو یہ آقا نے قدم رکھا مسجد میں سارے صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے۔ جب آقا نے غلاموں کو کھڑے ہوتا دیکھا تو میرے آقا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک میری ماں زندہ ہوتی۔ آقا نے ایسا کیوں فرمایا کہ اگر کسی نے مشکل دور دیکھا ہو نا اور والدین نے اس کے مشکل حالات میں زندہ ہو، والدین فاقے ہو، مشکل ہو، تکلیف ہو، اور جب اسے خوشحالی ملے بندے کو اچھی پوسٹ پہ پہنچے اور خوشحال ہو جائے تو پھر والدین حیات نہ ہو، بندہ سوچتا تو ہے کہ میرے والدین نے میرا وہ وقت دیکھا تھا، آج یہ بھی دیکھتے میں کہاں پہنچا ہوں۔ تو چونکہ والدہ 6 سال کی تھی میرے آقا حضرت آمنہ علیہ السلام کا وصال ہوا، ابوا کے مقام پہ وصال ہوتا ہے اور آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے میلاد سے پہلے وصال فرما گئے تھے۔ تو حضور کی امی جان سوچتی تو رہی ہوگی میرا بیٹا کیسے پروان چڑھے گا، باپ پہلے کوئی نہیں ہے، میں بھی جا رہی ہوں۔ عرض کیا مولا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی میرے کتنے غلام ہیں، میرے کتنے عزت ہے، میرا کتنا وقار ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اتنے میں میری ماں کو مجھ سے کام یاد آتا اور میری ماں پردہ ہٹا کر میٹھی میٹھی زبان سے کہتی ابنی محمد، بیٹے محمد میری بات تو سن۔ آقا فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا۔ ماں کو عزت دی، ایک طرف رب کی نماز ہو ادھر ماں کی آواز ہو۔ آقا فرماتے ہیں نماز بعد میں، ماں کی بات پہلے۔ ہم کیا آج ماں کو یہ عزت دیتے؟ ماں کی بات پہ توجہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے کیوں کہ جنت مل جائے، روزے رکھتے ہیں کیوں کہ جنت ملے، نیکی کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت تو ادھر ڈھونڈتا ہے، جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تو وہاں رکھی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، ارے جنت سدرۃ المنتہا کے آگے ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، آقا فرما یہ رہے ہیں ارے جہاں سدرۃ المنتہا اس کی انتہا ہوتی ہے، ماں کے قدم وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ماں کا مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ایک کردار اور بتا کے، کیونکہ ماں کی عزت کوئی نہیں تھی اس دور میں، بہن کی بھی کوئی عزت نہیں تھی، پھر بیوی کی بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ بیوی کو بھی عورت ہونے کی وجہ سے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، آقا نے بیویوں کو عزت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کے بیٹھ کے کھانا کھاتی تھی
تو جس برتن میں میں پانی پیتی اور جہاں میں لب لگاتی تھی، حضور جب پانی پیتے لب وہیں رکھتے جہاں میں نے رکھے تھے۔ اور آقا حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھا تو آقا فرماتے ہیں یہ روٹی کا لقمہ اسے کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہم کرتے ہیں بیوی کے ساتھ یہ سلوک؟ آقا نے اسوہ دیا، پیغام دیا، اگر بیویوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو پھر دیکھیں کہ میرے آقا کی 11 ازواج لیکن ایک بھی زوجہ نے مصطفیٰ کا نقص بیان نہیں کیا۔ اب بیوی ایسی ایک شخصیت ہے کہ ماں، بہن، بیٹی یہ کبھی بھی بندے میں نقص نہیں ڈھونڈتی۔ اگر غلطی ہو بھی جائے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے سے غلطی ہوگی، یہ ہو گیا، کوئی غلط کام ہو جائے، اگر کوئی غلط سودا لے کے چلے جائے، آپ گھر میں آپ سبزی خریدنے جائیں اور اس میں اگر آپ نے سبزی خریدی، فروٹ خریدے، ایک سیب خراب نکل آیا تو ماں کہے گی کہ میرا بیٹا بھولا ہے، دیکھیں اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بہن کہے گی کسی نے میرے بھائی کو دھا لگا دیا۔ بیٹی کہے گی میرا بھائی تو میرا باپ تو بچپن سے ایسے ہی بھولا ہے۔ اگر بیوی کو پتہ چلے نا کہ یہ ایک سیب خراب لے آیا ہے تو وہ کہتی ہے اس نے کبھی اچھی چیز لائی کب ہے؟ اچھی چیز لائی کب ہے؟ بیوی ہمیشہ نقص ڈھونڈتی ہے۔ آقا کی 11 بیویاں لیکن ایک بھی زوجہ نے مصطفیٰ میں سے نقص نہیں نکالا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مصطفیٰ میں سے بیوی نقص نہیں نکال سکی تو باقی کیسے نقص نکالیں گے؟ تو بیویوں کے آقا نے جو سلوک کیا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ابھی اس حوالے سے آخری بات ہے، اب آقا نے بیویوں کو عزت دی، ماؤں کو، بہنوں کو، یہ نور حضور لے کے آئے۔ وہ جو پسے ہوئے طبقات تھے جنہیں پوچھتا کوئی نہیں تھا، آقا نے ان کو اٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مدینے کے خاتون آئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل عورت تھی، جس کے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا، جس کی بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ وہ آئی مسجد میں اور انگلی کے اشارے سے آقا کو بلایا، حضور اٹھ کے اس کے قریب آ گئے، کان قریب کیا کہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کھلے صحن میں باتیں کرنی ہیں، باہر آئے۔ حضور باہر آ گئے، حضور کے کانوں میں بات کرتی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے بیت گئے، وہ بات سناتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے۔ کئی گھنٹے کے بعد جب وہ جانے لگی تو عمر فاروق قریب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا آقا کہ یہ جو عورت آپ سے بات کر رہی تھی کئی گھنٹے آپ نے اس کو دیے، اس کی بات سنی۔ آقا سارے مدینے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پاگل عورت ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی بات آقا پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، آپ نے کئی گھنٹے سنا۔ آقا فرماتے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچ سارے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو بیچاری کہاں جائے گی؟ اور جب وہ جانے لگی آقا نے بلا کے فرمایا اے خاتون، جب تیرے دکھ بڑھ جائیں، جب تیرے درد بڑھ جائیں اور جب درد سنانے کو جی چاہے تو مدینے کی جس گلی میں محمد مصطفیٰ کو بلائے گی، محمد مصطفیٰ وہیں آ جائے گی۔ یہ وہ نور ہے جو حضور لے کے آئے، جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا حضور نے ان کو اٹھایا، غلاموں کو عزت دی، غریبوں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، فقیروں کو عزت دی، عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو، مردوں کو، باپ کو، ہر طبقہ زندگی کو مصطفیٰ نے اٹھایا۔ یہ وہ نور تھا جس کے بارے میں رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ مصطفیٰ کی شکل میں تمہارے پاس نور آ گیا۔ تو آج آپ نے حضور کی آمد کا یہ ذکر یہاں پہ رکھا، حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کے حوالے سے، تو اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنی وہ نعمت عطا فرمائی کہ جس کی خاطر انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن اڈا 25 پل کی تمام انتظامیہ کو، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں محترم محمد طاہر صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے حکم دیا
اور آج ایک بار پھر آپ حضرات پر مل کر جمعۃ المبارک کے اس موقع پر چند باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج بھی یہی بات کہوں گا، اگر میری کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو، ایک بات کا یقین کیجئے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی۔ اگر کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو یہ ان کی طرف سے ہوگی، اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو نقص میرا ہوگا کہ بات تو اچھی تھی، شاید میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ بات اچھی لگی ہو تو ان کو دعا دیجئے گا، اگر بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔